اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عصر ظہور چینل کے محترم ناظرین، السلام علیکم۔ کتاب ثمرات الحیات آیت اللہ محمود اصفہانی اپنی کتاب میں اللہ کی توحید پر، اللہ کے وجود پر، اللہ کی شان پر ایک واقعہ نقل کرتے ہیں۔ کسی ملک کا ایک بادشاہ تھا جو نیک اور رحم دل تھا، لیکن اللہ کو نہیں مانتا تھا، اللہ کے وجود کا وہ انکار کرتا تھا۔ اس کا ایک وزیر تھا جو بہت ہی عقل مند اور دانا تھا۔ اس نے بادشاہ کو بہت دلیلیں دی، بہت سمجھانے کی کوشش کی، یہ جو پوری کائنات ہے یہ اللہ کے بغیر نہیں چل سکتی، لیکن بادشاہ اس کی باتوں کو نہ مانا۔ ایک دن وزیر نے جنگل بیابان میں مزدور لے جا کر ان کو کہا کہ جتنا جلدی ہو سکے ایک خوبصورت محل بلڈنگ تعمیر کریں۔ جب محل تعمیر ہو گیا تو مزدوروں نے عقل مند وزیر کو اطلاع دی۔ عقل مند وزیر نے بادشاہ کو سیر کے بہانے اس جنگل بیابان میں لے گیا۔ جب بادشاہ نے دیکھا کہ یہ جنگل بیابان میں خوبصورت محل بنا ہوا ہے تو وزیر سے سوال کیا کہ یہ خوبصورت محل کس نے بنایا ہے؟ عقل مند وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ خود بخود بن گئے، آندھی آئی، ہوائیں چلیں، یہ اینٹیں، گارا، پتھر، دروازے، کھڑکیاں، یہ سب خود بخود اس بلڈنگ کے اوپر آ کے لگ گئے ہیں۔ بادشاہ نے وزیر کی یہ بات سنی تو ہنس پڑا اور کہا کہ تو مجھے پاگل سمجھتا ہے، یہ بلڈنگ کسی بنانے والے کے بغیر کیسے بن سکتی ہے؟ تو فوراً وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، جب یہ چھوٹی سی بلڈنگ کسی بنانے والے کے بغیر نہیں بن سکتی تو یہ جو پوری کائنات ہے یہ کسی چلانے والے کے بغیر کیسے بن سکتی ہے؟ تو بادشاہ وزیر کی بات سن کر فوراً سجدے میں چلا گیا اور اس نے کہا کہ تو سچ کہتا ہے، واقعہ یہ جو پوری کائنات ہے، یہ جو سورج، یہ چاند، زمین و آسمان، چشمے، یہ چرند پرند، حیوانات، نباتات، یہ جو سب ہے اس کو کوئی نہ کوئی چلانے والا ہے، وہ دوستوں کوئی اور نہیں ہے، وہ آپ کا اور ہم سب کا کریم خالق ہے۔ اس کے بارے میں مولا علی علیہ السلام نے 14 صدیاں پہلے فرمایا تھا، وَمَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ وَمَنْ عَرَفَ رَبَّهُ، کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان دیا گویا کہ اس نے اپنے رب کو پہچان دیا۔ کیونکہ انسان ایک نطفے سے بنا ہے، پھر اس کے اوپر گوشت اور ہڈیاں چڑھائی گئیں، پھر وہ بچہ تھا، لڑکپن، جوانی، ضعیفی، تو مولا نے فرمایا کہ جو اپنے وجود پہ غور کر لیتا ہے، فکر کر لیتا ہے، اس نے اپنے رب کو پا لیا۔ تو دعا ہے مالک ہم سب کو اپنی صحیح معنوں میں معرفت کی توفیق عطا فرمائے۔